خوش آمدید۔ آج ہم میڈیکل سائنس کی ایک ایسی کمال کی فیلڈ کے بارے میں بات کریں گے جہاں بڑے آپریشن تھیٹر اور لمبے کٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک سوئی کے سوراخ سے ہی سینے کے اندر پیچیدہ سے پیچیدہ پروسیجرز کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ڈاکٹر جدید امیجنگ کو ایک نقشے کی طرح استعمال کرتے ہوئے جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو نہ صرف ڈھونڈتے ہیں بلکہ وہیں ان کا علاج بھی کر دیتے ہیں۔ یہی سوال سمجھیں کہ اس پوری فیلڈ کا مرکز ہے۔ ذرا سوچیں کہ بڑی سرجری، اس کے درد اور لمبے ریکوری ٹائم کے بجائے ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے ہی علاج ہو جائے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا نام ہے انٹرونشنل ریڈیولوجی، جو خاص طور پر پھیپھڑوں اور سینے کی بیماریوں کے علاج میں انقلاب لا رہی ہے۔ تو آخر یہ انٹرونشنل ریڈیولوجی ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف بیماریوں کو دیکھنے کے لیے ایکس رے یا سی ٹی اسکین کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اسی میڈیکل امیجنگ کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی باریک آلات کے ذریعے جسم کے اندر جا کر بیماریوں کا فعال طور پر علاج کرنے کا نام ہے۔ اس کی بدولت ڈاکٹر جسم کے اندرونی اعضاء تک بغیر کوئی بڑا کٹ لگائے پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس دلچسپ شعبے میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ فیلڈ سینے کی بیماریوں کے علاج میں کیا زبردست کام کر رہی ہے، بالکل درست تشخیص سے لے کر زندگی بچانے والے طریقہ کار تک۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریڈیولوجی کی یہ شاخ اتنی طاقتور اور مختلف کیوں ہے۔ یہ صرف جدید ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ علاج کے بارے میں سوچنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے کہ جسم کے اندر کے مسائل کو باہر سے ہی کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انٹرونشنل ریڈیولوجی بہت ہی ٹارگیٹڈ اور کم تکلیف دہ علاج فراہم کرتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان مریضوں کے لیے ایک نئی امید ہے جو بڑی سرجری کے خطرات برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، یہ سب کچھ ایک ٹیم ورک کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، جہاں پلمونالوجسٹ، آنکولوجسٹ اور ریڈیولوجسٹ مل کر مریض کے لیے بہترین پلان بناتے ہیں۔ اچھا، تو اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ فرض کریں کسی مریض کے پھیپھڑوں کے اسکین پر ایک مشکوک دھبا نظر آتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ انٹرونشنل ریڈیولوجی اسی سوال کا جواب بہت ہی درستگی کے ساتھ دیتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی کامن لیکن ساتھ ہی ایک بہت سیریس میڈیکل مسئلہ ہے۔ ماضی میں اس کی تشخیص کے لیے اکثر بڑی سرجری کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اب انٹرونشنل ریڈیولوجی امیج گائیڈڈ بائیوپسی نامی ایک کہیں زیادہ محفوظ اور مؤثر طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ پروسیجر انتہائی ذہانت اور درستگی کا مظہر ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں جیسے جسم کے اندر ایک جی پی ایس نیویگیشن سسٹم کام کر رہا ہو۔ ہر قدم کو احتیاط سے مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ سوئی بالکل صحیح جگہ پر پہنچے، صرف بیماری والے ٹیشو کا نمونہ لے اور آس پاس کی صحت مند اعضاء کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور اس کا نتیجہ وہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ تکنیک ناقابل یقین حد تک درست ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کی تشخیصی کامیابی کی شرح 90 سے 95% تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 میں سے 9 سے زیادہ کیسز میں ڈاکٹروں کو بالکل واضح جواب مل جاتا ہے، جو علاج کے اگلے مرحلے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ تو تشخیص تو ہو گئی، لیکن کیا انٹرونشنل ریڈیولوجی علاج بھی کر سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ براہ راست ٹیومر کا علاج کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان مریضوں کے لیے ایک بہت بڑا آپشن ہے جو سرجری کے لیے موزوں نہیں ہوتے۔ اس ٹیکنیک سے کینسر کے خلیوں کو جسم کے اندر ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاج میں ایک گیم چینجر ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کی سوئی یا پروب کو سیدھا ٹیومر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، پھر توانائی کا استعمال کرتے ہوئے ٹیومر کو اندر سے ہی پکایا یا جمایا جاتا ہے، جس سے کینسر کے خلیے مر جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ صحت مند ٹیشوز کو محفوظ رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اس تھرمل ایبلیشن کے 2 اہم طریقے ہیں۔ پہلا ہے ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن، جو رگڑ سے گرمی پیدا کر کے ٹیومر کو ختم کرتا ہے، اور دوسرا مائکرو ویو ایبلیشن، جو ایک جدید ٹیکنالوجی ہے اور پانی کے مالیکیولز کو متحرک کرتی ہے۔ اس سے زیادہ تیزی سے اور بڑے علاقے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، جو علاج کو اور بھی زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ جسم کی اہم خون کی نالیوں کے لیے ایک طرح سے ہائی ٹیک پلمبر کا کام کیسے کرتے ہیں۔ جب خون کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں بھی یہ فیلڈ فوری اور مؤثر حل فراہم کرتی ہے۔
تو پہلے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سپیریئر وینا کیوا سنڈروم کو آپ جسم کی ایک بڑی رگ میں ایک خطرناک ٹریفک جیم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ اکثر پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے اور اس کی علامات بہت تیزی سے بگڑ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے فوری علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کا حل نہایت سادہ اور مؤثر ہے۔ ریڈیولوجسٹ ایک کیتھیٹر کے ذریعے بند رگ تک پہنچتے ہیں اور وہاں ایک چھوٹا سا دھاتی جال، جسے سٹینٹ کہتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ یہ سٹینٹ رگ کو اندر سے کھول دیتا ہے، خون کا بہاؤ فوراً بحال ہو جاتا ہے اور مریض کو فوری طور پر راحت ملتی ہے۔ بالکل یہی اصول پھیپھڑوں کی شریانوں میں بننے والے خطرناک لوتھڑوں یعنی پلمونری ایمبولزم کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ یہاں کیتھیٹر کے ذریعے خون کو پتلا کرنے والی دوا سیدھی اس لوتھڑے تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس سے وہ تیزی سے گھل جاتا ہے، دل پر دباؤ کم ہوتا ہے اور جسم میں آکسیجن کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے۔ اب ہم ایک ایسے پروسیجر کی بات کریں گے جو شاید سب سے زیادہ ڈرامیٹک اور زندگی بچانے والا ہے، یعنی شدید کھانسی میں خون آنے کو روکنا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا ایمرجنسی ہوتی ہے۔ یہاں صورتحال انتہائی نازک ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقی میڈیکل ایمرجنسی ہے جہاں ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ خون کا بہاؤ اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا کی نالیوں کو بند کر دیتا ہے، جس سے مریض کا دم گھٹ سکتا ہے، اور اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس کا حل، جسے برونکیل آرٹری ایمبولائزیشن کہتے ہیں، ناقابل یقین حد تک ٹارگیٹڈ ہے۔ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ایک کیتھیٹر کے ذریعے خون کی نالیوں کے پیچیدہ جال سے گزرتے ہوئے اس ایک شریان کو تلاش کرتے ہیں جہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات داخل کر کے اس شریان کو اندر سے بند کر دیتے ہیں اور خون کا بہاؤ فوری طور پر رک جاتا ہے۔ تو ان سب پروسیجرز کو ملا کر دیکھیں تو بڑی تصویر کیا بنتی ہے۔ یہ صرف چند نئی تکنیکیں نہیں ہیں، بلکہ یہ علاج کے پورے فلسفے میں ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تھوریسک انٹرونشنل ریڈیولوجی دراصل درستگی، حفاظت اور تاثیر کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ یہ مریضوں کو ایسے علاج فراہم کرتی ہے جو کم تکلیف دہ ہوتے ہیں، جن سے صحت یابی بہت تیز ہوتی ہے اور اکثر ان لوگوں کی جان بچاتی ہے جن کے لیے پہلے شاید کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اور یہیں سے مستقبل کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ فیلڈ مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ روبوٹکس، مزید بہتر امیجنگ اور چھوٹے سے چھوٹے آلات کے ساتھ مستقبل میں ہم ایسے طریقہ کار دیکھیں گے جو آج شاید ہمیں سائنس فکشن لگتے ہیں۔ طب میں جو کچھ ممکن ہے، اس کی حدود مسلسل وسیع ہو رہی ہیں۔